حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر نا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. زہد کا جو کانسیپٹ ہے نا، مسلمان اسے زہد کے کانسیپٹ کو سمجھ جائیں گے کہ اسلام کے اندر سائیکالوجی آف منی، یعنی جو پیسوں کا ہے، صحابہ کرام کس طرح سوچتے تھے. کیا ان کا ٹیلیسکوپ لگا ہوا تھا پیسوں کو جج کرنے کا یا ضروریات زندگی کو جج کرنے کا؟ صحابہ کا کیا معیار تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب صحابہ کرام نے دیکھا، مہاجر صحابہ نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ضروریات اور آمدنی کے لحاظ سے جو سیلری آ رہی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ضروریات زیادہ ہیں، صحابہ نے یہ سمجھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چار صحابہ بیٹھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اندر کہا کہ ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درخواست کریں کہ وہ اپنی یعنی جو آمدن آ رہی ہے خلافت کی، اس میں سے وہ اپنا حصہ تھوڑا اور بڑھا لیں، ان کی ضروریات زیادہ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ میں تو پہلے سے چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بڑھا لیں. تو ان سب صحابہ نے سوچنا شروع کیا ڈائریکٹ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا جا سکتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آگے تو کیا بنے گا. تو پھر سب نے کہا کہ ہم اماں حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور اماں حفصہ کے پاس یہ مقدمہ رکھتے ہیں. اماں حفصہ سے انہوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے. آپ سوچیں کہ حضرت عمر، صحابہ کو بھی پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے یعنی ان چیزوں سے ایک نفرت میں، بے رخی کے اندر ہے، صرف وہ اپنے ضروریات کا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اماں حفصہ کے پاس، تاکہ اماں حفصہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیوی بھی تھی. تو انہوں نے وہ واقعہ وہ آگے مقدمہ رکھیں گی تو یعنی تھوڑا نرم پہلو جائے گا. تو اماں حفصہ کے پاس چلے گئے. اماں حفصہ کو سارا انہوں نے معاملہ نہ صحابہ نے بتایا. انہوں نے پہلے قسم لی اماں حفصہ سے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ لینا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اندر غصے کے تاثرات ہیں یا اچھے تاثرات ہیں. اگر غصے کے آئے تو ہمارا نام نہیں آپ نے ظاہر کرنا. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا یعنی روب تھا، کیسی پرسنالٹی تھی کہ حضرت علی، حضرت عثمان اور زبیر، طلحہ رضی اللہ عنہ و رضوان، جو اتنے جلیل القدر اور دلیر صاحب ہیں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روب سے ڈر رہے ہیں. تو انہوں نے اماں حفصہ کے پاس جب یہ واقعہ رکھا نا، اماں حفصہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا نام نہیں ظاہر کروں گی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اگر موڈ اچھا ہوا، ان کے چہرے کا تاثر یہ شو کیا نا اچھا، تب بھی میں رکھوں گی، نہیں تو نہیں یہ مقدمہ رکھنے والی ہے. آپ کے نام نہیں ظاہر کروں گی، نام بعد میں ظاہر کروں گی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ ایگری ہوگا. تو صحابہ کرام اٹھے، اماں حفصہ سے چلے گئے. تو اماں حفصہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اماں حفصہ نے کہا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب چیک کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ صحاب کچھ آئے تھے، انہوں نے یہ مقدمہ رکھا ہے اور آپ اپنی ضروریات زندگی یعنی نہ بڑھا لیں. حضرت عمر، اماں حفصہ کہتی میں نے ساتھ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے کے اندر آ گئے. انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی حفصہ، مجھے یہ بتا اللہ کے رسول کے پاس کتنے جوڑے تھے؟ اماں حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس صرف 2 جوڑے میرے پاس پڑے تھے اللہ کے رسول کے. ایک جمعے کے لیے تیار کرتے تھے اور ایک جب کوئی شخص آتا تھا یعنی کوئی وفد آئے اس کے لیے پہنتے تھے، جو بہتر جوڑوں میں سے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے بہترین جو آپ نے کھانا کھایا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا ذکر کریں. اماں حفصہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک گھی پڑا تھا، جو کی روٹی کے اوپر اس گھی کو ڈیل دیا، اس کا یعنی پراٹھا جو بنتا ہے وہ بنایا، اور اللہ کے رسول کو ایک دفعہ ہم نے وہ سب سے بہتر کھایا. اور اللہ کے رسول کو جب میں نے وہ کھانا دیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ کھانا اتنا لذیذ ہے. اللہ کے رسول نے یعنی اسے اتنے مزے سے کھایا، اتنا لذیذ ہے. حضرت آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم روز اس سے بہتر کھانے کھاتے ہیں اور بہترین پراٹھے ہم روز کھاتے ہیں، تو اماں حفصہ نے جب یہ واقعہ اللہ عمر کو بتایا کہ اللہ کے رسول وہ کھاتے جائے اور ساتھ کہہ رہے تھے کتنا یعنی یہ لذیذ ہے، اللہ کے رسول کو بہت پسند اور مزے سے کھایا. آج گندم کی روٹی جو کہ روٹی سے بہتر ہوتی ہے، زیادہ لذیذ ہوتی ہے، ہم روز سب سے بہترین کھانے کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے پاس نہ مال کی کمی نہیں تھی، نہ ریسورسز کی کمی تھی. حضرت عمر رضی اللہ وہ چاہتے تو بہت زیادہ بہترین کھانا کھاتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول
اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کی یعنی زندگی کا یہ عالم ہے. اللہ کے رسول کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے سارا مال صدقہ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زہد کا معیار ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس اتنا مال تھا، لیکن ان کے ظاہری حلیے سے کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ بہت مالدار ہے، یہ زہد ہے. میں مسلمانوں کے پاس یعنی ریسورسز اور پیسہ کمانا اس کا انکار نہیں، لیکن آپ کی زندگی فضول خرچی میں نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی ان کی ضرورت، انہوں نے کہا کہ میں عمر اللہ کی قسم کھاتا ہوں یعنی اپنی اور زیادہ ضروریات کو کم کر دوں گا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مثال دی، کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ 3 ساتھی ہیں، ایک ساتھی پہنچ کے اپنی منزل مقصود، ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، دوسرا بھی اس کی اتباع کرتا ہے اور وہ بھی یعنی اس رستے میں پہنچ جاتا ہے. اگر تیسرا اس کا رستہ چھوڑ دے، یعنی عمر اپنی طرف اشارہ کر رہے، رستہ چھوڑ دے، ان کی اتباع نہ کرے، ان جیسی زندگی نہ گزارے، تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ان کے ساتھ جا کے مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں وہ جو صحابی تم نام ان کا بتاؤ مجھے. معاف نے کہا میں ان کا نام نہیں ظاہر کر سکتی، انہوں نے یہ میرے سے وعدہ لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں ان کے چہروں پہ مارتا، ان کے چہرے سرخ کر دیتا جنہوں نے تمہارے سامنے یہ آ کے مال کی پیشکش رکھی کہ میں اپنا مال بڑھا دوں. یہ صحابہ کرام کا زہد ہے. ہم انکار نہیں ہے. لیڈر جو ہے، اگر آپ نے کچھ زندگی میں بڑا کرنا ہے، آپ اپنا رستہ اختیار کریں، اس رستے کی طرف چلے. آپ کے جو ریسورسز ہیں، مالی سپورٹ کرنے والے بہت زیادہ لوگ آئیں گے. اللہ کے رسول نے مال کے ساتھ کام نہیں شروع کیا، ریسورسز خود آئے ہیں. حضرت عثمان جیسے لوگ خود جڑے. آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، پیسوں کے انتظار میں مت بیٹھے، آپ کام شروع کریں، بڑے کام کے لیے آغاز کریں، سب کچھ خود آنے والا ہے. لیڈر کوئی چیز دیکھتا نہیں، لیڈر ریسورسز کو دیکھتا ضرور ہے، لیکن لیڈر اپنا کام، اس کے سٹیپس اٹھانا شروع کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زہد آپ کو یہ بتا رہا ہے. پوری دنیا 3 بڑے اعظموں پہ حکومت کرنے والے عمر، ان کا یہ عالم تھا. انہوں نے یعنی سن کر اپنے ضروریات زندگی تانگ پاڑ دی، لیکن اور کام کر دیے. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر یعنی قناعت کرے گا کم سے کم پہ، اگر میں زیادہ بڑھاؤں گا برباد ہو جاؤں گا، دنیا کی لذت میں لگوں گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ سے میں تجاوز کر دوں؟ یہی عالم آج مسلمانوں کو سیکھنے ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر بننا چاہتے ہیں ریسورسز پرووائڈ کرنے والے، تو ہمیں عثمان چاہیے، لیکن عثمان جیسا حلیہ بھی آپ کو ہے. آپ وہ سارا مال حضرت عثمان کی طرح ریسورسز اللہ کی راہ میں، اگر آپ زیرو پہ بھی آ جائیں اس مقصد کے لیے، تو آپ کو وہ مال کرنا پڑے گا. باقی مسلمان تب بھی کامیاب ہوگا جب وہ صحابہ کرام سے اپنی زندگی کے اسباق لے گا. اصل جو ریئل ہیروز ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. صرف مال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پیسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا آپ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوئے، اس عظیم مقصد کے لیے قربانی دینی ہے آپ نے، نہ کہ اپنی زندگی کے نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی، نہ آپ کے اندر فقاہت ہے آپ نے اس مال کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا دینا ہے. ایسا نہیں کرنا. حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی یعنی ان صحابہ پہ اتنا گزرا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بننا ہے، اللہ کے رسول جیسا بننا ہے، تو صحابہ کرام کی سیرت آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس طرح زندگی